فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء صلوات. یہ ایام سبط اصغر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے ایام غم ہیں. یوں ہی محرم کے پروگرام شروع ہوتے ہیں تو دشمن ایک غوغا برپا کر دیتے ہیں کہ یہ رونا دھونا جائز نہیں ہے، کوئی اسے بدعت کہتا ہے، کوئی اس کے خلاف لایعنی اور بے معنی غیر منطقی لمبی لمبی تحریریں، تقریریں اور ایک تبلیغاتی سسٹم کا سوئچ آن ہو جاتا ہے. مصیبت اور غم میں رونا ہر شخص کا یہ فطری عمل ہے اور حق ہے. یہ اپنے اپنے جذبات ہیں، اپنا اپنا تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ محلے میں رہنے والے کسی شخص سے ہمارا ایسا لنک رابطہ ہو، ایسا تعلق ہو کہ اس کی مصیبت، اس کی مشکل پہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. اور ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی خونی اور سگے رشتہ دار سے ہمارا وہ لنک اور رابطہ نہ ہو کہ اس کے دکھ اور مصیبت کی وجہ سے ہمارے جذبات متاثر ہوں اور اس کی مشکل اور اس کی مصیبت پر ہم غمناک ہوں، آنکھوں سے آنسو بہیں. اگر یہ گریہ، یہ آہ و بکا، یہ احتجاج ہم اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے تعلق والے پہ کرتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا. کتنے ایسے قضیے واقع ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی حکومتی اہلکار کی غفلت سے ایک انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے اور اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، عام لوگ اس کی موت پر احتجاج کرتے ہیں، روتے ہیں اور ٹریفک اور عمومی راستے بند کر دیتے ہیں. کبھی یہ سوال نہیں اٹھتا ان خناس ذہنوں میں جنہیں محرم میں رونے پہ ہمیشہ آگ لگی رہتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کو، بلکہ احتجاج کرنے والوں کی تائیدیں کی جاتی ہیں کہ ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے.
اور جو نہیں کر رہے ہوتے ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ بہت سے حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں معاشرتی پریشر آتا ہے، بہت سی تنظیموں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان واقعات پہ انہیں اپنا رد عمل دینا پڑتا ہے، ان کی خاموشی بھی جرم سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا سسٹم تعلق کی بنا پہ ہے، جس کا اس حادثے سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہ اس کا رد عمل پیش کرے گا۔ اب ہمارا قصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سردار دو عالم کے گھرانے کا غم ہمارا غم ہے، لہذا ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنا سکون اور آرام، روٹین کی زندگی کو قربان کرتے ہیں، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف سے یہ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا اس گھرانے سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہمارا ہے، ورنہ آپ کو بھی تکلیف ہوتی، آپ خاموش نہ رہتے۔ کسی مصیبت پہ غمزدہ ہونا، آنسو بہانا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر کسی کے پاس سالم فطرت ہے تو مصیبت پہ وہ ہمیشہ مصیبت کے مناسب رد عمل دے گا، افسوس کا اظہار کرے گا، پژمردگی کا اظہار کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسکراتے ہوئے، کہہ کے لگاتے ہوئے کہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے اس حادثے کا۔ کم از کم شکل کی کیفیت اور گفتگو کی کیفیت اور آواز کی کیفیت ایسی بنائے گا کہ پتہ چلے کہ اس کا اسے دکھ ہوا ہے۔ لیکن جب ہم اسے اسلام اور قانون الہی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کے لیے سب سے پہلے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے قرآن کریم کی دلیل، اور قرآن کریم کی دلیل کے ساتھ سرکار دو عالم کی سیرت، ان کی گفتگو، ان کا فرمان، ان کی تقریر، جسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایسی سنتیں زندہ رکھی گئی ہیں جن سنتوں کی انسانی زندگی میں کوئی بہت بڑی اہمیت یا کوئی بہت بڑا فائدہ مترتب نہیں ہوتا، لیکن سنت، بلکہ کچھ تو ہر مسئلے میں جو اپنا امتیاز بنانا چاہتے ہیں، لہذا عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہ اب بھی مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں کہاں پھینکی جائیں اس پہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو تازہ مدینے میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں نا، ان کی گٹھلیاں بھی ان کے نزدیک مقدس ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کروڑوں انسانوں کی قیمتی زندگی کا وقت دیا جاتا ہے کہ مدینہ پاک کی کھجوریں ہیں، ان کی گٹھلیاں بھی ایسے اور ایسے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ رسول کے خاندان کا کوئی احترام نہیں؟ چند نمونے اور چند واقعات، البتہ جو واقعات یہاں پیش کر رہا ہوں متعدد معتبر
کتب سے ان کے حوالے بھی درج کیے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کے دامن میں اتنی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کے لیے وقت خرچ کیا جائے۔ یہ جو جملہ سرکار دو عالم سے ابتدائے کلام میں بطور عنوان کلام ذکر کیا ہے، یہ حضرت نے جناب زینب جو ربیبہ ہے سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ کی ان کی وفات پر یہ جملہ فرمایا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے میت کے پاس اور آپ نے گریہ کیا، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں اور خود رو رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا انما ہی رحمت، یہ رحم دلی ہے، یہ نرم دلی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے جملہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے صرف رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ یعنی یہ آنسو بہنا یہ رحمت ہے، اور بے نیاز خالق مالک جو سب سے بڑی رحیم ذات ہے، وہ بھی رحم کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کے بندے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، زیادہ تفصیل تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن تیزی سے وقت کے اندر چند یہ احادیث مبارکہ۔ حضرت حمزہ کی لاش پر سرور کونین تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جو ہیں وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں بھائیوں نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ بیانی وہ الفاظ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ حضرت نے حضرت حمزہ کی زخم دیکھا پیشانی پہ، تو حضرت نے گریہ شروع کر دیا، اور پھر جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد یا جنازہ سے پہلے قبلہ رخ حضرت کی میت کو رکھا اور گریہ شروع کیا۔ انحبا حتی نشغا، یہ عربی کا کلمہ ہے، راوی نے جو کہا ہے کہ حضرت نے بلند آواز سے دھاڑے مار کے گریہ کیا، اور اتنا گریہ کیا کہ آپ پر غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت حمزہ جانتے ہیں کون ہے؟ سید الشہداء۔ شہید زندہ ہوتا ہے نا، تو زندہ پہ حضرت گریہ کر رہے ہیں، اور صرف گریہ نہیں کر رہے، دھاڑے مار کے گریہ کر رہے ہیں۔ بس ایک بات تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ شہید پر دھاڑے مار کے گریہ کرنا یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ یہ ہو چکا ہے۔ اور پھر عجیب ہے کہ بعض کتب احادیث نے، بھائیوں کی کتب احادیث نے لکھا ہے کہ حضرت جب گریہ کر رہے تھے تو یہ جملے بھی بلند آواز سے ارشاد فرما رہے تھے کہ یا حمزہ یا اما رسول اللہ و اسدا رسول ہی، اے اللہ کے رسول کے چچا اور اللہ کے رسول کے شیر۔ گریہ بھی فرما رہے تھے اور یہ ایک قسم کے بین بھی فرما رہے تھے، اور اس کے بعد فرمایا یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے نیکیوں کے انجام دینے والے۔
پھر فرمائے یا کاشف القرب، یا حمزہ یا کاشف القرب، اے حمزہ جو مصیبتوں کو دور کرنے والا تھا۔ اور پھر فرمایا یا ذابا عن وجہ رسول اللہ، یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے حمزہ اے وہ شخص کہ جو سرکار دو عالم کے چہرے سے مصیبتوں کو دور کرتا تھا، اس چہرے کی حفاظت کرتا تھا، اس کا دفاع کرتا تھا۔ تو یہ نوح نہیں ہے، صرف گریہ نہیں فرما رہے، ایک جملہ نہیں فرمایا، 4-5 جملے ارشاد فرمائے ہیں جس میں جناب حمزہ کے کاموں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں حضرت حمزہ کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم بھی جب نوح کرتے ہیں ان مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو نواسہ رسول کے خاندان کے پاس ہیں، وہ مظالم جو ان پہ ڈھائے گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور، یہ سب حدیث کا میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، چونکہ متعدد کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لہذا اس پہ وقت نہیں خرچ کرنا چاہتا۔ ابی امامہ یہ کہتا ہے کہ میں گیا تو حضرت ابراہیم جو سرکار دو عالم کے فرزند ارجمند ہیں، یہ جان کنی کے عالم میں تھے اور سرکار دو عالم گریہ فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ، یہ سننا اپنے ذہنوں کے سپرد کرنا۔ اس نے کہا کہ اس چھوٹے سے بچے پہ آپ گریہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ۔ سخل کا کلمہ استعمال کیا، یا سخل، سخل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، ویسے تو بکری کے بچے کو کہا جاتا ہے سخل، لیکن عربوں کا یہ دستور ہے کہ ایسے کلمات کو وہ مجازاً انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے پہ گریہ کر رہے۔ پھر اپنی دلیری عقل بارگاہ رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 12 اولادوں کو مٹی میں زندہ دفن کیا ہے، اور وہ ان سے بڑے تھے، زیادہ مصیبت والی وہ بات تھی، میں نے تو ایک پر بھی گریہ نہیں کیا۔ آپ اس چھوٹے سے بچے کی موت پر، رحلت پر گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 12 اولادوں کو زندہ مٹی میں دفن کیا ہے۔ جب حضرت نے یہ اس کی حرکت سنی اور یہ تکبر آمیز گفتگو سنی تو حضرت نے فرمایا، فقال نبی اللہ، کہ یہ کچھ بڑائی کی بات تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ فما ذالک الا فما ذالک بان کانت الرحمت ذہبت منک۔ ہم نے فرمایا یہ جو بتا رہا ہے نا کہ میں نے 12 اولادوں کو دفن کیا زندہ مٹی میں اور گریہ نہیں کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا یہ تیری حرکت نہیں ہے مگر یہ کہ رحمت اور نرم دلی تو اسے جا چکی تھی، یعنی تو سنگ دل ہو گیا تھا، تو پتھر دل ہو گیا تھا کہ اپنی 12 اولادوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیا اور تجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تو انسانی فضیلتوں سے کوسوں دور ہے۔ اور پھر
حضرت نے فرمایا یحزن القلب وتدمع العین، دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، اور علی ابراہیم، ابراہیم پر، اور ولا نقول ما یسکت رب، لیکن ہم ایسی کوئی بات بھی نہیں کہنے والے کہ جو پروردگار کو ناراض کر دے۔ اب اس واقعے کو مختلف محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت نے آخر میں یہ جملہ فرمایا انا یا ابراہیم انا بکا لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری وجہ سے غم زدہ ہیں۔ اس کے لیے اور بھی عربی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تیری مصیبت کی وجہ سے غم زدہ ہیں، تیری موت کی وجہ سے غم زدہ ہیں، لیکن باقاعدہ خطاب کیا اپنے بیٹے کی میت کو اور فرمایا یا ابراہیم انا بکا لمحزونون، ہم تیری وجہ سے غم زدہ ہیں۔ یہ تو ہو گئی بیٹے کی بات، وہ ربیبہ کی بات تھی، وہ چچا کی بات تھی۔ عام صحابہ کے لیے حضرت نے گریہ فرمایا ہے، عام صحابہ کے لیے، یعنی یہ کوئی خصوصیت نہیں کہ اپنا رشتہ دار ہو تو تب ہی اس کے لیے گریہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دو عظیم اور صحابی ہیں، حضرت جعفر طیار اور زید بن حارثہ، دونوں کے لیے حضرت نے گریہ کیا ہے۔ یہ محدثین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب مدینے میں حضرت جعفر طیار اور زید کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو حضرت نے گریہ کیا اور 3 جملے ارشاد فرمائے، اور وہ 3 جملے یہ تھے، قال اخوایا، جناب جعفر اور جناب زید، فرمایا کہ میرے دونوں بھائی جعفر اور زید، وَمُونِسَايَا، اور میرے مونس، مونس جو تنہائی دور کرنے والا، جس سے انسان کو انس ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا انسان نہ سمجھے۔ اور پھر فرمایا وَمُحَدِّثَايَا، اور مجھ سے باتیں کرنے والے، یعنی ان شہیدوں پہ گریہ بھی فرمایا اور ان کی 3 خصوصیات بھی ذکر فرمائی، میرے بھائی، میرے مونس اور مجھ سے گفتگو کرنے والے۔ ایک سعد بن وقاص ہے، یہ سعد بن وقاص نہیں ہے، یہ دوسرے سعد ہیں۔ ان کے متعلق پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، مریض ہیں، اور کافی ان کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ ہے، ناگفتہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم چند صحابہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے، ان کے وہ بے ہوشی میں پڑے ہوئے تھے، غشی کی حالت میں تھے، تو حضرت جب ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کہ ابھی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کہ اقضا، کیا اس دنیا سے گزر گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ابھی یہ زندہ ہے، غشی کی حالت میں ہے۔ اسے غشی کی حالت میں دیکھا تو سرکار دو عالم نے گریہ شروع کر دیا۔ حضرت نے جب گریہ کیا تو ساتھ جو 5-10 صحابہ گئے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سعد پہ گریہ کر رہے ہیں، سعد کی مصیبت پہ گریہ کر رہے ہیں، اور سعد ابھی زندہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم نے صرف اپنے رشتہ داروں یا صاحبان فضیلت لوگوں کی شہادت پہ گریہ کیا ہو، ان کی رحلت پہ گریہ کیا ہو، ان کے انتقال پہ گریہ کیا ہو۔ سعد کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت نے گریہ کیا اور ساتھ جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی
اس سعد پہ گریہ کیا حضرت کے گریہ کرنے سے. اور وہاں پر حضرت نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، پھر وہی جملہ جو حضرت ابراہیم کی میت پر ارشاد فرمایا تھا. وہ یہ تھا، جب لوگوں نے وہاں پر بھی شاید اعتراض کیا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، تو حضرت فرمایا الا تسمعون ان اللہ لا يعذب. یہ سرکار دو عالم کے اگر گریہ کے متعلق جو واقعات ہیں، احادیث آپ دیکھیں تو وہاں پر میں نے چونکہ وہ حدیث چھوڑ دی ہیں، ٹائم اتنا نہیں تھا، تو بہت سے مواقع پہ حضرت پہ باقاعدہ صحابہ نے اعتراض کیا ہے کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، آپ نے تو گریہ سے نہیں فرمائی ہوئی ہے. ایک صحابی کے اسی طرح قضیہ پہ حضرت گریہ فرما رہے تھے، دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، آپ نے تو گریہ سے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے. وہاں پر بھی حضرت نے جواب دیا. اور اس واقعے میں بھی سعد بن عبادہ کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں بھی گویا کہ کہیں سے اعتراض آیا، کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا الا تسمعون، آپ نہیں سن رہے؟ ان اللہ لا يعذب، اللہ عذاب نہیں دیتا. یعنی گویا کہ یہ جو اب بھی ہمارے لیے بسا اوقات یہ تحریروں میں چیز ملتی ہے، لکھتے ہیں کہ جی مرنے والے کے اگر رشتہ دار گریہ کریں تو مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے. یہ عجیب لاجک ہے کہ گناہ یہ کر رہے ہیں اور عذاب اس بیچارے پہ ہو رہا ہے جو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں. اب اس کے کہنے سے یہ تو رکنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ لاجک سنائی جاتی ہے کہ آپ گریہ کریں گے نا، رشتہ دار یا کوئی شخص گریہ کرے گا، مرنے والے پر عذاب ہوگا. حضرت فرمایا کہ سنتے نہیں ہو کہ خداوند متعال عذاب نہیں کرتا بے دم العین ولا بحزن القلب، نہ آنکھوں کے آنسو بہنے سے اور نہیں دل کے غمگین ہونے سے اللہ عذاب نہیں کرتا. تو پھر جو کہا گیا ہے کہ عذاب ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا ولیکن یعذب بہذا، اللہ عذاب کرتا ہے. جب میت پہ کوئی روتا ہے اللہ عذاب کرتا ہے. عذاب کس کو کرتا ہے؟ رونے والے کو کرتا ہے. یعذب بہذا، اور پھر زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نہ آنسو بہانے پہ عذاب کرتا ہے، نہ دل کے غمگین ہونے پہ عذاب کرتا ہے، بلکہ زبان کی وجہ سے عذاب کرتا ہے. یعنی جب زبان سے ایسی بات نکالے گا جو جھوٹ ہے، زبان سے ایسی بات نکالے گا جس سے اللہ کی قضا پر اعتراض کرے گا، تو پھر وہ عذاب کرے گا اعتراض کرنے والے پر، میت پر نہیں. بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام ہمیں صحیح طور پہ